باب نوم المرأتی فی المسجد، عورت کا مسجد میں آرام کرنا، سونا۔ اب یہاں یہ بات سیرت کے اعتبار سے واضح ہے۔ ابتدائی زمانے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں آنے جانے کی اجازت مرحمت فرمائے تھے، اور اس کے علاوہ خواتین کو اس بات کی اجازت بھی تھی کہ وہ اعتکاف کریں تو کر سکتی تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت تمام خواتین کو مسجد میں آ کر پڑاؤ ڈالتے ہوئے دیکھا تو آپ بڑی ناراضگی کے ساتھ مسجد سے نکل گئے، اور گویا عملی طور پر آپ نے ان لوگوں کے اعتکاف کو پسند نہیں فرمایا۔ تو وہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ عورتوں کا مسجد میں آنا جانا آپ بہت ساری حکمتوں کی وجہ سے اجازت دیے تھے۔ جب وہ تمام علتیں ختم ہو گئیں تو آپ کا یہ ارادہ ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا جانا کم ہو جائے بلکہ نابود ہو جائے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں بڑے ہی حکمت کے ساتھ کارروائی فرمائی۔ اس زمانے کے واقعات میں سے ایک واقعے کو نقل کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس روایت میں سے ایک اہم روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ولیدہ جو کانت سوداء لحی من العرب، یہ عرب کے ایک محلے میں یہ رہا کرتی تھی، اور وہ رنگ کے اعتبار سے بھی سیاہ فام تھیں، تو اس کو اس کے مالک نے آزاد کر دیا۔ جتنے مالکان تھے انہوں نے آزاد کیا، اور وہ انہی کے ساتھ رہا کرتی تھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے آزادی کے بعد اسے جدا نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی رکھا۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی نکلی باہر، ان کی بچی، اور وہ ایک لال رنگ کے زیور سے ملبوس تھی، مزین تھی، لال رنگ کا زیور، وشاہ کہتے ہیں، وشاہ بولو یا اشاہ بولو، یہ آ کر گردن میں ڈالنے والا یہ زیور کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے کیا کہا، یہ آ کر حقیقت میں جواہر میں سے جوہر کا نام ہے جو لال رنگ کا ہوتا ہے۔ عورت اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اس کو لٹکاتی ہے، یہاں ڈالر کی طرح۔ بعد نے فرمایا اس کے جو دھاگے ہیں وہ لولو یعنی موتی کے ہوا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے عورت اپنے اس ڈالر کو اپنے گلے میں باندھتی ہے۔ وہ پہنی ہوئی تھی، اور وہ قیمتی زیورات میں سے کہتی ہیں فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، یا وہ ہار گر گیا یا نیچے پڑ گیا، تو ایک چیل گزرا۔ ہدیہ کہتے کس کو؟ چیل کو۔ چیل کوے سے بڑا ہوتا ہے، وہ چیل گزرتے ہوئے اس نے جھپکا مارا، اور وہ جھپکا مار کر وَهُوَ مُلْقًا فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا، وہ سیدھے آ کر گوشت سمجھ کر اس پر جھپکا مارا، اور جھپکا مار کر کھینچ کر لے گیا۔ تو اب لوگ کہنے لگی ارے بھائی
تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو، تلاش کرے تو نہیں پائے۔ فرمایا اس وقت میں وہ آزاد کردہ باندی پر ان لوگوں نے الزام لگا دیا، فَاتَّهَمُونِي بِهِ، تو ہی چرائی ہے، تیرے ہی یہ حرکات ہیں، تو جاتے جاتے اپنے لیے کچھ زیورات بنانے کی نیت کرتے ہوئے تو نے ایسی حرکت کی ہے، الزام لگا دیا۔ تو کہتی ہیں وہ لوگ میری تفتیش کرتے رہے، تلاشی لیتے رہے، یہاں تک کہ فتشوا قبلہا، انہوں نے بالکل پردے کی جگہ بھی تلاش کر لیا۔ کہتی ہیں قالت واللہ انی لقائمۃ معہم اذ مرت بہ الحدیات فالقتہ، فرمایا میں کھڑی رہی ان لوگوں کے ساتھ ہی، اب چیل جب دوبارہ گزرا تو وہ ہار نیچے پھینکتے ہوئے چلا گیا اور برابر ان کے درمیان میں آ کر گرا۔ وقع بینہم، کہتی ہیں میں نے کہا ھذا الذی اتہمتمونی بہ، ارے یہی ہے جس پر تم لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا، چیل اٹھایا اور تم لوگوں نے الزام لگایا مجھ پر اور مجھے چور قرار دے دیا، جیسا کہ تم لوگوں نے خیال کیا زعمتم۔ اور اس الزام سے میں بری ہوں، یہ ہے تمہاری چیز، لو۔ یہ کہہ کر کہتی ہیں کہ وہ سیدھے حضور کی خدمت میں آئی اور اسلام قبول کر لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے پاس اس کو بھی یہ خیمہ لگایا گیا، بالکل باندھی تھی، آزاد ہو کر آئی تھی، کسی کے گھر میں اسے نہیں رکھ سکتے تھے، تو ایک چھوٹا سا خیمہ اور پردہ باندھ دیا گیا مسجد میں، اور وہاں وہ قیام کی ہوئی تھی۔ اب یہ سب بہت ہی ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ بعد میں مسجد میں اس کے لیے حفظ بنایا گیا، حفظ کے چھوٹا سا گھر۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب بھی وہ میرے پاس آتے ہیں، عائشہ فرماتی ہیں وہ میرے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک بات چیت کرتی اور یوں کہتی فلا تجلس عندی مجلسا الا قالت، جب بھی وہ میرے پاس بیٹھتی کسی بھی مجلس میں وہ ہمیشہ یوں کہتی یوم الوشاح من تعاجیب، فرمایا من تعاجیب ربنا، وہ جو وشاح کا دن ہے وہ ہمارے پروردگار کے دنوں میں سے بہت ہی تعجب کا دن ہے، یعنی وہ جو تلاشی کا واقعہ جو پیش آیا اس کو یاد کرتی تھی، یہ جو وشاح کا دن ہے اسے یاد کرتے ہوئے وہ ذکر فرماتی تھی۔ پھر کہتے ہیں الا انہ من بلدۃ الکفر، کہہ گیا میں تو کفر کے علاقے میں تھی، اللہ نے مجھے نجات دی، انجانی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اسے کہا ما شؤن کی، کیا بات ہے؟ میرے ساتھ اور تھوڑی دیر بیٹھ جا، میرے ساتھ اور تھوڑی دیر بیٹھ جا، الا قلت ھذا، جب بھی تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھتی ہیں تو ضرور تو یہ واقعہ سناتی ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی فحدثتنی بہذا الحدیث، انہوں نے یہ واقعہ سن کر یہ حدیث انہوں نے نقل فرمایا جو حدیث ابھی گزری ہے، جو حدیث ابھی گزری ہیں اسے کیا کیا انہوں نے نقل فرمایا۔ جی باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس بن مالك قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع
قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء. اگلی روایت ہے باب نوم الرجال فی المسجد، مسجد میں مردوں کا سونا۔ ابو قلادہ فرماتے ہیں حضرت انس سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ ایک جماعت آئی عقل کی حضور کی خدمت میں، اور وہ سب صفہ کے رہنے والے تھے، یعنی طالب علم تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن جو کان اصحاب الصفۃ الفقراء کہتے ہیں کہ صفہ والے پورے کے پورے فقراء تھے، فقراء۔ تو سب آرام کہاں کرتے تھے؟ مسجد میں۔ فرمایا انہ کان ینام وہو شاب، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ سویا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، وہ جوان تھے اور بغیر شادی شدہ تھے۔ فرمایا لا اہل لہ فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی اہل و عیال نہیں تھی، وہ حضور کی مسجد میں آرام کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ حضور کی مسجد میں آرام حضور کی مسجد میں آرام اس لیے کرتے تھے کہ جو لوگ غیر متزوج ہوا کرتے تھے ان لوگوں کو بھی اجازت تھی، چلو بھی اگر کوئی مسئلہ ہے گھر میں تو آؤ، جگہ کی تنگی ہے، آؤ مسجد میں پڑھ آرام کر لو، تو آرام کیا کرتے تھے، یعنی اعتکاف کی نیت سے۔ چنانچہ یہاں دیکھیے حضرت نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہاں انہوں نے حضرت علی کو نہیں پایا، پوچھا کہاں ہے ہمارا چچا زاد بھائی؟ کہنے لگی میرے اور ان کے درمیان کچھ چیز ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی، اور وہ مجھ پر غصہ ہو کر نکل کر چلے گئے اور کچھ نہیں کہا مجھ سے۔ تو آپ علیہ السلام کہنے لگے قال لإنسان انظر این ہوا، ایک انسان سے کہا جاؤ بھائی جاؤ ہمارے داماد کو تلاش کرو۔ کہنے لگے حضور وہ مسجد میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ تشریف لائے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیں۔ تشریف لانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں مسجد میں، تو ان کی چادر ایک طرف پڑی ہوئی ہے کھندے پر اور مٹی ان کے بدن کو لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ان مٹی کو ہٹاتے ہوئے یوں کہتے ہوئے، ارے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو، قم ابا تراب، قم ابا تراب، آپ کہتے رہے۔ دیکھیے یہاں بھی مسجد میں سونے کا ذکر ہو گیا۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں اگلی روایت، میں نے دیکھا 70 اصحاب صفہ کو، ان میں سے ہر ایک مرد اور ان پر ایک چادر تھی، اور اب رہی بات بعض لوگوں پر ازار تھی یا نہ تو اوپر کی چادر تھی، ایسا معاملہ تھا، تو انہوں نے اپنے گردن پر اس کو باندھ رکھا تھا۔ ان میں سے بعض لوگوں کے چادر یہ ٹخنے تک، گھٹنے تک پہنچتی تھی، اور بعض لوگوں کی نصف پنڈلی تک۔ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ، تو حضرت نے ان سب کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی اب انہوں نے یوں سکڑ رکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو سنبھال رکھا صحابہ نے، اس ڈر سے کہیں رکوع سجدے میں جا کر عورتوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، یعنی بے پردہ نہ ہو جائے۔ کراہیت ان ترا عورتہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے پردہ ہو جائیں، اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ فرنٹ پردہ کر لیا کرتے تھے۔